آج کا ہمارا ٹاپک ہے مختتم سرمایہ استطاعت گرنے کی وجوہات اور مختتم سرمایہ استطاعت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ جیسے جیسے سرمایہ کاری کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے، سرمایہ کی جو مختتم استطاعت ہے، منافع کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بات سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے کہ جیسے سرمایہ کاری کا حجم بڑھے گا تو منافع کی شرح کیسے کم ہو سکتی ہے۔ ہم اس بات کا تجزیہ اس لیکچر میں کرتے ہیں۔ پہلے ہم گوشوارے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر 10 کروڑ کی سرمایہ کاری ہے تو سرمایہ کی مختتم استطاعت یا منافع کی شرح 20% ہے۔ 20 کروڑ پر یہ 16% رہ گئی، 30 کروڑ پر یہ 12%، 40 کروڑ پر 8%، 50 کروڑ پر 4%۔ آپ دیکھیں سرمایہ کاری کا حجم بڑھنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی مختتم استطاعت یا منافع کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس چیز کو ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ تھی تو سرمایہ کی مختتم استطاعت کتنی تھی؟ 20%۔ 20 کروڑ کی آپ نے سرمایہ کاری کا حجم، تو سرمایہ کی مختتم استطاعت یا منافع کی متوقع شرح کتنی ہو گئی؟ 16%۔ جیسے آپ سرمایہ کاری کو بڑھا رہے ہیں، سرمایہ کی مختتم استطاعت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجوہات یہ ہوتی ہے شے کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیں آپ ایک خاص سیکٹر میں انویسٹمنٹ کیے جا رہے ہیں، جب اس سیکٹر میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کی پیداوار میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ جب کسی چیز کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا، اس کی رسد میں اضافہ ہو گیا، مارکیٹ میں چیز زیادہ ہو گئی، تو اس چیز کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، اور چیز کی قیمت کم ہونے سے وصولیاں آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ سپوز آپ کا ملک میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اب وہ 100 یونٹ پروڈیوس کرتی ہے، دوسری لگ گئی، اس کی بھی کیپیسٹی اتنی ہے، اب کتنے آ گئے؟ 200۔ تیسرا یونٹ لگا، 300 ہو گئے، چوتھا یونٹ لگا، 400، 400 ہو گئے۔ جیسے جیسے آپ اور انویسٹمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، پیداوار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب وہ پیداوار مارکیٹ میں آئے گی تو رسد زیادہ ہونے کی وجہ سے، سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پرائسز کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ پرائسز کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کی وصولیاں کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک خاص سیکٹر میں جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کمپٹیشن آ جاتا ہے، کمپٹیشن آنے کی وجہ سے پرائسز کیا ہو جاتی ہیں؟ کم ہو جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہے اس کا منافع کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مصارف پیدائش میں اضافہ۔ جب آپ ایک خاص قسم کے شعبے میں ہی سرمایہ کاری کرتے جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک خاص قسم کی جو مشینیں ہیں، کیپٹل ہیں، ان کی طلب میں اضافہ کریں گے۔ جب ان کی طلب میں اضافہ کریں گے تو ان کی رسدی قیمت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ جب ایک خاص قسم کے شعبے میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مزدوروں کی طلب بھی زیادہ کریں گے۔ جب مزدوروں کی طلب زیادہ کریں گے تو مزدوروں کی جو ویجز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ایک سائڈ سے آپ کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، آپ کی وصولیاں کم ہو رہی ہیں، دوسری سائڈ سے آپ کے لاگت میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے منافع میں کیا آئے گی؟ کمی آئے گی۔ اب ہم دوبارہ چلتے ہیں گوشوارے کی طرف، گوشوارے کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں سرمایہ کی مختتم استطاعت یا منافع میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ یہ ہیں 2۔ جب آپ ایک ہی خاص شعبے میں سرمایہ کاری کرتے جا رہے ہیں، چیز کی قیمت بھی کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری سائڈ پر اس کی کاسٹ میں بھی کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں سرمایہ کی مختتم استطاعت یا منافع کی جو متوقع شرح ہے اس کو کون کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کے پاس شے کی طلب۔ جب کسی شے کی طلب کافی حد تک مستحکم ہو، خاص طور پر جب اس میں اضافے کی توقع ہو، تو صنعت کار ایسی شے کو پیدا کرتے ہیں جس میں زیادہ منافع ہو۔ یعنی کہ جب شے کی طلب بڑھ رہی ہے، پرائسز بڑھیں گی، زیادہ چیز کی ڈیمانڈ ہے تو پرائسز میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، اور جب اضافہ ہوگا تو ان کی جو منافع کی شرح ہے وہ بڑھے گی، سرمایہ کی جو مختتم استطاعت ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ مصارف پیدائش، اگر مصارف پیدائش میں کیا آ رہی ہے؟ کمی آ رہی ہے، اس سے بھی آپ کی جو مختتم سرمایہ کی استطاعت ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے۔ مصارف پیدائش کم ہونے کی وجہ سے سرمایہ کی مختتم استطاعت بڑھ جاتی ہے، اور اگر مصارف پیدائش بڑھ جائیں گے تو سرمایہ کی مختتم استطاعت کم ہو جائے گی۔ حکومت اگر ٹیکس لگا دے، ٹیکس لگانے سے لاگت بڑھ جائے گی، سرمایہ کی مختتم استطاعت کم ہو جائے گی، انویسٹمنٹ ڈسکریج ہوگی۔ پہلے سے موجود سہولتیں، اگر حکومت آجر کو سہولتیں دے رہی ہے
اس کو سبسڈی دیتی ہے، سہولیات دیتی ہے، تو اس سے سرمایہ کاروں کا منافع بڑھتا ہے اور سرمایہ کی مختلف استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں توقعات: اگر سرمایہ کار یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جو میں چیز بنا رہا ہوں فیوچر میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، پرائسز بڑھیں گی، اس کی طلب بہت زیادہ ہے، تو سرمایہ کار کیا کرے گا؟ اس چیز کو زیادہ پیدا کرے گا۔ اور اگر فیوچر میں اس چیز کی واقعی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کے ایکسپیکٹیشن رائٹس ہیں، تو اس سے بھی آپ کی جو سرمایہ کی مختتم استعداد ہے، منافع کی شرح ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ فنون پیدائش اور ترقی کی وجہ سے آپ کی جو نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، اس سے بھی آپ کی منافع کی شرح اور سرمایہ کی مختتم استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ غیر ملکی تجارت: اگر آپ کی چیز کی ڈیمانڈ، آپ کی ملکی چیز کی ڈیمانڈ ملک سے باہر بھی ہے، تو سرمایہ کی مختتم استعداد میں اضافہ ہوگا۔ آبادی کی شرح افزائش: اگر آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، چیزوں کی ڈیمانڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے، تو چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کی مختتم استعداد میں اضافہ ہوگا، کیونکہ پرائسز میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اشیاء سرمایہ کا حاضر اسٹاک: اگر ملک میں اشیاء سرمایہ یعنی مشینیں وغیرہ کا موجود اسٹاک بہت زیادہ ہو، تو اس سے نئے آجر میدان میں داخل ہوتے رہتے ہیں، اور فرموں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اشیاء کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے ملک میں مشینیں زیادہ ہیں، سپلائی زیادہ آ رہی ہے، لوگوں کو کیپٹل آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ اس خاص شعبے کے اندر زیادہ سرمایہ کاری کریں گے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ پروڈکشن بڑھ جائے گی، پروڈکشن بڑھنے سے پرائسز کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی، تو سرمایہ کی مختتم استعداد کم ہو جائے گی۔